السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس اسکول کے ہیڈ ٹیچر محمد فاروق صاحب، مولانا اور تمام نونہال بچے اور بچیاں، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کا یہ پروگرام جو ہے مرحوم جناب الحاج سید عثمان ڈوگرے صاحب کی وفات کا دن 26/8/1990 ہے۔ اس پروگرام میں سبھی لوگ تو شریک ہیں، لیکن ان کے بڑے پوتے جناب سید جنید صاحب، سابق نائب صدر بلدیہ جناب ذاکر شاہ صاحب، جناب محمد دانش صاحب، نسیم صاحب اور ڈاکٹر سید ریحان صاحب، جو آج کے دن جن کا تذکرہ ہم کر رہے ہیں، ان کے چشم چراغ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، کہ ہم انسان کو وہی دیتے ہیں جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ بچوں، جو ہمارے سامنے یہ تصویر رکھی ہے، اس کو غور سے دیکھو۔ آپ لوگوں نے تو ان کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم نے ان کو دیکھا ہے۔ ہمارے ہیڈ سر محمد فاروق صاحب نے کافی تفصیلی گفتگو کی ہے اور ساری پوری سوال حیات ان کی بیان کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر بلڈانہ کے لیے ایک بہت بڑی شخصیت پیدا کی تھی اس زمانے کے اندر۔ وہ دور ان کے جانے کے بعد دیکھنے میں نہیں آیا۔ وہ دور تھا کہ جیسے فاروق صاحب نے بھی کہا کہ لوگ ڈرتے تھے، رعب تھا۔ رعب کا عالم یہ تھا، یہاں تک کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن ان کا انتقال ہوا، غیر مسلموں نے پیڑے بانٹے، کیونکہ سب سے بڑی دھن جو ان کو تھی وہ مسلمان معاشرے میں کسی کی بے عزتی ہونا، کسی پہ کسی نے انگلی اٹھانا، وہ اس کو بالکل برداشت نہیں کرتے۔ اور یہ کام جو ہے، جو گنایا گیا، بہت ساری تفصیلات ہمارے سامنے آ چکی ہے کہ وہ غریبوں مجبوروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ وہ ایک شخصیت تھی جو اس بلڈانے کے اندر کہ سینکڑوں لوگ ان کے اس دھندے سے پیٹ بھرا کرتے تھے۔ ان کا لگایا ہوا درخت اردو ہائی اسکول، آج وہاں بھی 100 لوگ پیٹ بھر رہے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ جب انسان ایسے اعمال دنیا کے اندر کرتا ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں بیان کیا، فرمایا کہ اگر کوئی غریب، بےکس، مجبور، بیمار کی مدد میں لگا رہتا ہے، پہلے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ماں کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، کہ جب بندہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غریب و مسکینوں کے کام آنے والا، ان کی مدد کرنے والا، رات بھر نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے، دن بھر روزہ رکھنے سے بہتر ہے، اور نہ چوک دن بھر صدقہ کرنے سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کا تعلق بندوں سے جوڑ رکھا ہے۔ اور یہ مرحوم جناب الحاج سید عثمان ڈوگرے صاحب، ان کی زندگی اسی کام میں گزری ہے، جبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مرنے کے بعد بھی امر کیا کہ آج بھی ان کا نام بلڈانہ شہر میں نہیں، پورے ضلع کے اندر زندہ ہے۔ ان کی وہ اچھائیاں، ان کے وہ سارے کام، محمد فاروق سر نے سارے چاروں بھائیوں کے نام گنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسی لیے پیدا کیا تھا کہ وہ لوگوں کی خدمت کرے۔ کہیں شہر کے اندر شادیاں، غریبوں کی اور کوئی کام اڑ جائے تو ایسا خاموشی میں جو ہے ان کی مدد کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو غریب کی رحمت کرے اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ کام وہ دنیا کے اندر کر کے گئے۔ اردو ہائی اسکول کی بنیاد بھی انہیں کی ہے۔ نگر پریشد میں 2 مرتبہ وہ جو ہے کونسلر رہے، آج ہم جس نگر پریشد کی اسکول میں بیٹھے ہیں، یہ بھی ان کی مہربانی۔ تو انسان کی
اچھائیاں جو ہے وہ باقی رہتی ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ صرف کسی بھی اس کے لیے ایک بہانہ ڈھونڈتا ہے، چاہے انسان میں کتنی خامیاں ہو، لیکن وہ ایک رحمت خدا بہانہ بھی جو ہے کہ اللہ کی رحمت صرف بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ ایک واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو حضور پہ گئے، دل سے کسی کے لیے کچھ دعا کر دینا اللہ تعالیٰ کو نہایت پسند ہے۔ حضرت موسیٰ کو حضور پہ گئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اب بات میں کرنا، میرا ایک کام کرو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ کیا کام ہے؟ کہا کہ تمہاری بستی میں جاؤ، ایک بہت برا آدمی اس کا انتقال ہو گیا، گاؤں والوں نے اس کے کان میں رسی باندھ کر کوڑا دان پہ لے جا کر پھینک دیا، تم جاؤ اس کو اٹھاؤ، نہلاؤ، دھلاؤ، کفناؤ اور اس کو دفن کرو اور نماز جنازہ پڑھو، اور ساتھ یہ اعلان کر دو کہ اس شخص کی نماز جنازہ میں جو بھی آدمی شریک ہوگا اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ اللہ کا حکم تھا، موسیٰ علیہ السلام بستی میں آئے، اس کو اٹھا کر لایا، وہاں سے اس کو نہلایا دھلایا۔ اب جب نبی جس لاش کو لانے کے لیے جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے پورا گاؤں دوڑا، جنازے میں دھوم ہو گئی۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ جس کی نماز جنازہ جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے گا۔ ہو گیا سر، اس کی تدفین ہو گئی۔ دوسری مرتبہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پہ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ آدمی چور تھا، زانی تھا، شرابی تھا، سود کھاتا تھا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا تھا، ایسا کوئی گناہ اس نے نہیں کیا، چھوڑا نہیں جس کو کیا نہیں ہے۔ سارے بستی والے اس کو برا بولتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ دنیا والوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا لیکن میں نہیں چھوڑ سکتا، اور وجہ یہ ہے کہ جب بستی والوں نے گھسیٹ کر اس کو لا کر کوڑا دان پہ پھینکا تو اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور بڑی لجاجت کے ساتھ میرے سامنے اس نے گر گڑایا کہ اے اللہ سب نے تو مجھے چھوڑ دیا، تیرے سوا میرا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس نے توبہ کر لی، جیسے ہی اس نے توبہ کی تو میں نے تم سے کہا کہ اس کی نماز جنازہ میں جو بھی شخص شریک ہوگا ہم اس کی مغفرت کر دیں گے۔ وہ اتنا بڑا آدمی تھا، اتنی بڑی توبہ اس نے کی ہے کہ جتنے لوگ شریک ہوں گے سب معاف ہو جائیں گے۔ تو انسان دنیا کے اندر گناہوں کا پتلا بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا ہماری پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمارے لیے خیر کا فیصلہ فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو یہ آج کا دن جس تصویر کو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ عزت ان کو دی اور ان کی زندگی بھی ویسے گزری۔ ایک اور بات میں آپ کے سامنے کہوں کہ میں نے یوں سمجھیے کہ 4 برس میں ان کے سامنے مجھے آنے کو ان کی موت تک ہوئی ہے، لیکن ایک ریکارڈ تھا بلانے کا کہ اقبال چوک سے گزر کر کوئی نقاب والی خاتون نہیں گزرتی، اتنا روڈ۔ جس شخص نے 50 اچھائیاں دنیا شہر کے اندر رکھ کر گیا ہو اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ مسلمانوں کے بہت زیادہ ہمدرد، اگر غلطی سے کسی کو شخص اگر بول بھی دیتے تھے تو واپس اس کو بلا کر پھر اس کے ساتھ بات کرتے تھے۔ بہت ساری چیزیں تو میں نے بھی اس کا مار سے بھی دیکھی۔ تو بچوں اور دوستوں بھائیوں، یہ آج کا دن جو ہم یہ منا رہے ہیں یہ بہت بڑی شخصیت کا دن ہے۔ اور بچوں تم بھی خیال رکھو، اگر تم سے کوئی پوچھے کہ بھائی تمہارے اسکول کا نام کیا ہے تو مرحوم الحاج سید عثمان ول سید منو ڈومرے، سمجھ میں آیا نا؟ فاروق صاحب نے آپ کو سب تفصیل سے بتائے ہیں، تو یہ خیال رکھو اور ان کے لیے بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے تمام اہل خاندان کو نیک توفیق عطا فرمائے اور ترقی میں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا هو العلي الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كسبا إلا كشفته ولا حاجة هي لك رزا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا راحم المساكين يا مستغفر المسلمين يا دافع البليات يا حل المشكلات يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء السبيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.